اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ عزیزان محترم، خداوند متعال سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک امت کے لیے دستور اور اس دستور پر عمل کرنے کا طریقہ کار معین کر رکھا ہے اور بیان کر دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ انسان کی اس دنیاوی زندگی اور اس دنیاوی زندگی کے خاتمے کے بعد انسان کی آخرت میں سعادت کس چیز پر منحصر ہے۔ تو اگر انسان تھوڑا سا تدبر کرے، غور و فکر کرے اپنی خلقت کے بارے میں، تو انسان اس نتیجے پر پہنچے گا کہ خداوند متعال نے جو انسان کے لیے یہ دستور معین کیا ہے اور اس دستور پر عمل کرنے کا جو منہاج اور طریقہ کار اور طرز عمل انسان کو دیا ہے، وہ اسلامی تعلیمات کے حصول میں ہے۔ بس سب سے پہلے انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس دنیا میں سعادت کے حصول کے لیے اور آخرت میں سعادت کے حصول کے لیے اسلامی تعلیمات کو حاصل کرے۔ یہ پہلا اس کا راستہ ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ ان پر مکمل عقیدے اور اعتقاد کا اظہار کرے۔ یعنی میں نے جب اسلامی تعلیمات کو حاصل کر لیا تو اس میں اجبار نہیں ہے، میں عقیدہ رکھوں اور اس عقیدے کے مطابق میں ان تعلیمات کو حاصل کروں۔ یعنی میرا توحید پر عقیدہ ہو، میرا نبوت پر عقیدہ ہو، میرا معاد پہ عقیدہ ہو۔ جب توحید پر عقیدہ ہوگا، نبوت پر عقیدہ ہوگا، تو یقینی بات ہے کہ اس نبوت کا لازمہ یہی لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا کہ خداوند متعال نے انسان کو جو بھیجا ہے تو اس نبی کے ذریعے سے خداوند متعال نے انسان کو اس دنیا کی سعادت کے لیے اور اخروی سعادت کے لیے دستور دیا ہے، آئین دیا ہے اور اس پر طریقہ کار عمل کرنے کا انسان کو بتایا ہے۔ بس اسلامی تعلیمات حاصل کرے اور اسلامی تعلیمات پر مکمل اعتقاد رکھتا ہو۔ جب تعلیمات بھی حاصل کر لیں اور انسان کا اعتقاد بھی ہے ان کے اوپر، تو اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان ان اسلامی تعلیمات کو اپنی روزمرہ زندگی میں باقاعدہ جاری کرے، انہیں پیادہ کرے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ پھر جب انسان ان تعلیمات کو اپنی انفرادی زندگی میں جاری کر لیتا ہے اور انفرادی زندگی سے آگے چلتے انسان اس کو معاشرتی میدان میں بھی ان پر عمل کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں انسان کی یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ فلاح کی طرف جائے گی، سعادت کی طرف جائے گی۔ لہٰذا جب ہم اسلامی تعلیمات کو دقت سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے 3 شعبے اور 3 زاویے ملتے ہیں۔ پہلا اس کا چیپٹر اعتقادات کا ہے کہ انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے توحید کے بارے میں، عقیدہ ہونا چاہیے نبوت کے بارے میں، عقیدہ ہونا چاہیے معاد کے بارے میں۔ توحید کے بارے میں جب انسان کا عقیدہ ہے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ خداوند متعال عادل ہے، خداوند متعال انسان کے اوپر کبھی ظلم نہیں کرتا، کسی بھی موجود کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اور پھر جب انسان کا نبوت پر اعتقاد ہوگا تو نبوت کا اعتقاد کا لازمہ یہ ہے کہ ختمیہ مرتبت اور خاتم الانبیاء کے بعد انسان جب ختم نبوت کا قائل ہو جائے تو قیامت تک کا جو یہ سلسلہ ہے اس کے لیے انسان باقاعدہ سلسلہ امامت کی طرف آئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین کون ہے جو خداوند متعال کے اس دستور اور آئین کی طرف اور اس منہاج کی طرف انسان کی رہنمائی کرے۔ بس انسان کا اعتقاد ہونا چاہیے اور اعتقاد کے بعد جو احکام حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کے لیے بیان کر گئے ہیں، جن احکام پر عمل کرتے ہوئے انسان اس دنیا میں بھی سعادت مند ہوگا اور آخرت میں بھی انسان سعادت مند ہوگا، ان احکام پر عمل کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ بس پہلا مرحلہ اعتقادات کا، دوسرا مرحلہ عملی احکام کا اور تیسرا مرحلہ ہے اخلاقیات کا۔ اعتقادات کسے کہتے ہیں؟ اعتقادات انسان کے افکار اور نظریات کو سالم رکھتے ہیں ہر قسم کی ناپاکی سے، ہر قسم کی نجاست سے، ہر قسم کی برائی سے۔ بس انسان معتقد وہ ہے
کہ جس کی افکار سالم ہوتی ہیں، کیوں؟ چونکہ اس کا ایک مسئلے پہ عقیدہ ہے، وہ مسئلہ کوئی بھی ہو، وہ جب اس کا عقیدہ کسی مسئلے کے اوپر آ جاتا ہے تو پھر یہ انسان مشوش نہیں ہوتا، دو دل نہیں ہوتا، تردید کا شکار نہیں ہوتا، چونکہ یہ انسان معتقد ہے۔ پس انسان کے افکار اور انسان کے نظریات کی سالمیت سے متعلق جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو اعتقادات کہا جاتا ہے، جن پر مکلف باقاعدہ خود دلیل اور برہان کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے۔ یعنی میں نے اگر توحید پر عقیدہ قائم کیا ہے تو میرے پاس اس کی ایک دلیل ہے، میں نے اگر نبوت پر عقیدہ قائم کیا ہے تو اس نبوت پر اعتقاد کی میرے پاس دلیل ہے، اگر میں معاد کا قائل ہوں تو اس قیامت اور معاد کے نظریے کے لیے میرے پاس باقاعدہ اس کی ایک دلیل ہے، میں اس دلیل کی بنیاد پر باقاعدہ اس نظریے کو اپنائے ہوئے ہوں۔ پس انسان کے افکار اور نظریات کی سالمیت کا دار و مدار جن تعلیمات پر ہے، ان تعلیمات کو اعتقادات کہتے ہیں، کہ جن تعلیمات کو ہر انسان جو صاحب تکلیف ہے، جو عقل و شعور رکھتا ہے، وہ دلیل اور برہان کے ذریعے سے ان اعتقادات تک پہنچتا ہے۔ جب ان اعتقادات تک پہنچ جاتا ہے تو اب اس کا فکر، اس کی نظریات، اس کی آئیڈیالوجی میں دوئیت نہیں ہوتی ہے، تردید نہیں ہوتی ہے، ابہام نہیں ہوتا ہے، بالکل وضاحت ہوتی ہے، کیوں؟ چونکہ اس کے پاس دلیل ہے۔ لہٰذا اعتقادات میں اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ باقاعدہ خود دلیل کے ذریعے سے عقیدے تک پہنچے، یعنی توحید پر اس کا اپنا عقیدہ ہو اور باقاعدہ اس اعتقاد کے لیے دلیل وہ لے کر آئے۔ اب چاہے وہ دلیل قرآن مجید سے ہے، چاہے وہ دلیل سنت پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ذیشان سے ہے، چاہے اس نے خود اس دلیل کو تک وہ تحقیق اور تتبع سے پہنچا ہے جس دلیل کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر گئے ہیں۔ بس انسان خود دلیل کے ذریعے سے باقاعدہ اس نتیجے تک پہنچتا ہے جس سے انسان معتقد کہلاتا ہے، اور اس اعتقاد کی بدولت اس کے نظریات سالم ہوتے ہیں، اس کی افکار سالم ہوتی ہے، ان میں تردید نہیں ہوتی۔ دوسرے مرحلے میں ہم آ کر دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ممکن ہے کہ انسان دوسروں کی رہنمائی سے اس دلیل تک پہنچ سکتا ہے، یعنی توحید کے لیے کیا دلیل ہے، میں باقاعدہ کسی سے رہنمائی لیتا ہوں، وہ مجھے باقاعدہ رہنمائی دیتا ہے، گائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے اگر توحید پر نظریہ قائم کرنا ہے تو یہ اس کی دلائل ہیں، آپ ان کو غور و فکر کریں، غور و خوض کریں اور کسی نتیجے پر پہنچے۔ تو بس اعتقادات تک انسان کسی دوسرے کی مدد کے ذریعے سے بھی پہنچ سکتا ہے کہ وہ اس کی رہنمائی کر رہا ہے، لیکن دلیل انسان کی اپنی بنے گی جا کر، یعنی انسان خود اس دلیل تک پہنچے گا دوسروں کی رہنمائی سے، اور پھر اس دلیل کی بنیاد پر وہ کسی مسئلے کا معتقد ہوگا اور اس پر اعتقاد رکھے گا۔ یہ مرحلہ ہو گیا اعتقادات کا۔ دوسرا مرحلہ جو انسان کی زندگی میں آتا ہے وہ عملی احکام کے ہیں۔ عملی احکام سے متعلق انسان نے اپنی روزمرہ زندگی میں جو مسائل انجام دینے ہیں انہیں، یعنی پختہ اعتقاد کے بعد انسان کیا کرتا ہے، کس کام کو اسے اپنی زندگی میں باقاعدہ اپنا دستور العمل قرار دینا چاہیے اور کس کام کو اسے اپنی زندگی میں ترک کرنا چاہیے۔ یعنی انسان اعتقاد حاصل کرنے کے بعد اس مرحلے تک پہنچ جائے کہ انجام کیا دینا ہے اور کس چیز کو ترک کرنا ہے، یعنی جس عمل کو اس نے انجام دینا ہے اس عمل کے انجام دینے سے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت محقق ہو جاتی ہے، یعنی یہ انسان خداوند متعال کا مطیع کہلاتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کے پاس پہلے عقیدہ تھا، اس عقیدے کے بلبوتے پر اس نے کوئی ایسا کام انجام دینا ہے اپنی زندگی میں جس کام کے انجام دینے سے اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ بس یہ پہلا مرحلہ۔ پھر دوسرا مرحلہ کہ کون سا کام اس نے اپنی زندگی میں ترک کرنا ہے کہ جس کام کے ترک کرنے سے بھی اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ پس انجام دینے اور ترک کرنے دونوں صورتوں میں انسان کو اپنے پروردگار کی رضایت اور خوشنودی حاصل کرنی ہے، وہ خوشنودی کہ جس پر اس کو اعتقاد ہے کہ میں اگر خداوند متعال پر عقیدہ رکھے ہوئے ہوں اور خداوند متعال کی خوشنودی حاصل کروں گا تو اس دنیا میں بھی سعادت مند ہوں گا اور آخرت بھی میری سعادت ہی کی طرف جائے گی۔ لہٰذا انسان جب اعتقاد رکھتا ہے اور اعتقاد رکھنے کے بعد جس عمل کو اس نے انجام دینا ہے اسے انجام دیتا ہے، مثلا نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو یہ وہ امور ہیں کہ جن کی
انجام دہی سے خداوند متعال کی اطاعت محقق ہوگی۔ وہ امور جسے انسان نے ترک کرنا ہے، جیسے انسان کو چوری کرنے سے منع کیا گیا ہے، انسان کو غیبت کرنے سے منع کیا گیا ہے، انسان کو سود کھانے سے منع کیا گیا ہے، انسان کو زنا کرنے سے، لواط کرنے سے منع کیا گیا ہے، یہ جو امور جن سے انسان کو منع کیا گیا ہے، ان امور کو ترک کرنے سے بھی خداوند متعال کی اطاعت محقق ہوگی اور انسان خداوند متعال کا مقرب بندہ کہلائے گا۔ بس ہم نے اعتقادات بھی آپ کے سامنے بیان کر دیے، عملی احکام کہ جو انسان نے انجام دینے ہیں یا جن کو انسان نے ترک کرنا ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دیے کہ دونوں صورتوں میں انسان خداوند متعال کی اطاعت کے قریب ہوگا اور خداوند متعال کا مطیع قرار پائے گا۔ تیسرے مرحلے میں ہم آ جاتے ہیں تو وہ مرحلہ ہے اخلاقیات کا، یعنی وہ اعمال کہ جن کی بدولت انسان خداوند متعال کے قریب ہو جاتا ہے، یعنی انسان کی روحانی، انسان کی فکری تربیت ایک ایسے مرحلے پر ہو جاتی ہے کہ وہ ان اعمال کو انجام دینے سے خداوند متعال کے قریب اور خداوند متعال کے مقرب افراد میں ہو جاتا ہے، یعنی وہ صفات پسندیدہ ہوں گی۔ ان صفات پسندیدہ میں مثلا عدالت ہے، مثلا سخاوت ہے، مثلا شجاعت ہے، مثلا عزت نفس ہے۔ ان صفات نفسانیہ کو اختیار کرنے سے انسان کی روحانی اور فکری تربیت ہوگی۔ اس روحانی اور فکری تربیت سے انسان جو ہے وہ خداوند متعال کے حضور سرخ روح ہو کر پہنچے گا، اور وہ امور جنہیں ترک کرنا پسند کیا گیا ہے، یعنی اگر آپ ان امور کو ترک کریں گے تو گویا آپ کے وجود میں دو پر آ جائیں گے کہ جن سے آپ مزید پرواز کر کے ملکوت تک پہنچ سکتے ہیں۔ مثلا حسد ہے، اگر انسان کے پاؤں میں حسد کی بیڑی کو باندھ دیا جائے تو انسان پرواز نہیں کر سکتا۔ اگر انسان کے پاؤں میں بخل کی زنجیر کو باندھ دیا جائے تو جو سخاوت سے انسان نے کمال حاصل کرنا تھا وہ سخاوت والا کمال اب اس کو حاصل نہیں ہوگا، چونکہ اس کے پاؤں میں بخل کی زنجیر بندھی ہوئی ہے۔ تو جو انسان کے پاؤں میں اگر نفاق کی جو ہے وہ بیڑی بندھی ہوئی ہے تو اس نفاق سے انسان دوسروں سے متنفر ہوگا، دوسروں سے برا جو ہے نا وہ ان کے لیے اپنے دل میں ایک کینہ رکھے گا، تو اس نفاق سے بھی انسان کمال تک حاصل نہیں پہنچے گا۔ جس طرح انفاق سے انسان کمال تک حاصل پہنچتا ہے اور اس انفاق کو روکنے سے انسان پرواز نہیں کر پاتا، اسی طرح سے نفاق انسان کے اندر ایک اپنی جڑ بنا لیتا ہے اور انسان کو کھوکھلا کرتا ہے۔ تو پس مومن جو سعادت تک پہنچنا چاہتا ہے، مومن جو کمال تک پہنچنا چاہتا ہے، یہ حسد، بخل، نفاق اور کینہ یہ اس کو اس کمال تک پہنچنے سے روکتے ہیں، اور انسان کو چاہیے کہ وہ کمالات کے مدارج کو طے کرے اور کمالات تک پہنچے۔ پس دینی معارف، فقہی احکام جو ہیں وہ ان کی شناخت ضروری ہے دینی معارف کے حصول کے لیے، یعنی انسان دینی معارف میں فقہی احکام کو، ان کے مقام کو پہچان لے اور انسان کو معلوم ہو جائے کہ یہ میرے دینی احکام ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان دینی احکام تک انسان پہنچے کیسے؟ مجھے کیسے معلوم ہو کہ خداوند متعال نے میرا کیا وظیفہ مرتب کیا ہے اور مجھے کس چیز کا حکم دیا ہے؟ اس کے لیے 3 راستے ہیں۔ پہلا راستہ انسان خود اجتہاد کرے، یعنی جا کر باقاعدہ طور پر تمام خداوند متعال کی طرف سے قرآن مجید میں موجود جو آیات ہیں ان میں تفحص کرے، تتبع کرے، ان کی چھان بین کرے اور دیکھے کہ خدا اس سے کیا چاہتا ہے قرآن مجید میں۔ پھر جائے سنت پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرے، دیکھے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سے دستور العمل انسان کے لیے دیے ہیں کہ جن دستور العمل پر انسان عمل پیرا ہو کر سعادت مند ہو سکتا ہے اور کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ پس انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یا کرے اجتہاد کرے، خود تتبع کرے، خود تحقیق کرے، خود جستجو کرے، خود مطالعہ کرے اور جا کر باقاعدہ اپنی زندگی میں اس زندگی کو اس مقصد کے لیے صرف کر دے کہ وہ اپنے رب کے احکام تک پہنچنے کا راستہ تلاش کر رہا ہے۔ ایک یہ ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس اپنی زندگی کو وقف کر دیا
خدا کے احکام کو جاننے میں انسان ان کی مدد لیتا ہے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو جاری رکھتا ہے. یعنی خود سے نہیں جاتا ہے تحقیق کرنے، بلکہ جن افراد نے پہلے سے تحقیق کر رکھی ہے ان سے رہنمائی لیتا ہے اور اس رہنمائی کے مطابق خداوند متعال کے احکام پر عمل کرتا ہے. اور تیسرا راستہ اس میں یہ ہے کہ نہ انسان خود تحقیق کرنے جاتا ہے، نہ انسان جو ہے وہ کسی کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتا ہے، بلکہ اب تک جتنے بھی راستے بیان کیے جا چکے ہیں محققین کی جانب سے جنہوں نے جا کر تحقیق کی ہے، ان تمام کے راستوں کو جمع کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایسا راستہ اپنائے کہ جس سے اس کے رب کی مخالفت نہ ہو اور اطاعت محض ہو، اس راستے پر عمل کرے جسے احتیاط کہیں گے. پس انسان ان تین چیزوں پر عمل کرے گا، یا وہ مجتہد ہوگا، یا وہ تقلید کرے گا، یا وہ احتیاط کے راستے پر عمل کرے گا. پھر اگر ہم دینی احکام کو دیکھیں کہ جو خداوند متعال نے انسان کے اوپر دینی احکام بیان کیے ہیں، تو یہ دینی احکام یا احکام تکلیفی ہیں یا احکام وضعی ہیں. احکام تکلیفی کسے کہتے ہیں؟ احکام تکلیفی ایسے احکام کو کہتے ہیں جو کسی بھی عمل کے بارے میں انسان کے وظیفے کو بیان کرتے ہیں. مثلا نماز پڑھنی چاہیے یا نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یہاں انسان کا جو وظیفہ بیان کیا جائے گا یہ احکام تکلیفی میں سے ہے. مثلا ظلم کرنا کبیح ہے، ظلم کرنا حرام ہے، ظلم کرنا جائز ہے. جو یہاں پر ظلم کے بارے میں حکم بیان کیا جائے گا وہ احکام تکلیفی ہے. احکام تکلیفی 5 طرح کے ہیں: واجب ہے، حرام ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے اور مباح ہے. واجب کسے کہتے ہیں؟ یعنی واجب ایسا عمل ہے جسے انجام دینا لازمی ہے، اور اگر انسان اسے انجام نہیں دے گا تو اسے سزا ہوگی. واجب. حرام کسے کہتے ہیں؟ حرام ایسے عمل کو کہتے ہیں جسے ترک کرنا انسان کے لیے لازم ہے، اور اگر انسان اسے ترک نہیں کرتا تو عدم ترک کی وجہ سے انسان کو سزا ہوگی اور انسان معصیت میں مبتلا ہو جائے گا، انسان نافرمانی میں چلا جائے گا، اور خداوند متعال کی نافرمانی اور مخالفت کا نتیجہ جو ہے وہ اس کو سزا کی صورت میں بھگتنا پڑے گا. پھر آ جاتے ہیں مستحب. مستحب کس کو کہتے ہیں؟ مستحب ایسا عمل ہے کہ جسے انجام دینا لازمی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اسے انجام دیں تو یہ مولا کا مطلوب ہے، یعنی خداوند متعال اسے انجام دینے پر آپ سے خوشحال ہوگا، آپ سے راضی ہوگا. لیکن اگر آپ اسے ترک کر دیں گے تو آپ کو سزا نہیں ملے گی. یہ مستحب ہے. پھر اس کے بعد اگلے سٹیپ پہ آئیں تو یہ ہے مکروہ، یعنی جسے ترک کرنا یہ بہتر ہے، مکروہ کو ترک کرنا بہتر ہے انجام دینے سے، یعنی اس کو انجام نہ دیا جائے، اسے ترک کیا جائے. لیکن اگر آپ اسے انجام دے دیں گے تو آپ کو اس کی سزا نہیں ملے گی. اور آخری مرحلہ مباح کا ہے کہ جسے انجام دینا یا جسے ترک کرنا دونوں آپ کے لیے کوئی ترجیح نہیں رکھتے، دونوں آپ کے لیے مساوی ہیں. انجام دے دیں تو بھی ٹھیک ہے، ترک کر دیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ وہ احکام 5 ہیں جو انسان کے احکام تکلیفی میں اس کے سامنے آتے ہیں. اور پھر ہم چلتے ہیں اگلے مرحلے میں، اگلے سٹیپ میں، جو احکام وضعی ہیں. احکام وضعی ایسے احکام کو کہتے ہیں جو اشیاء اور عمل انسان کے مابین رابطے کو بیان کرتے ہیں کہ مثلا نماز یہ پڑھنا صحیح ہے یا نہیں، یہ اشیاء مثلا یہ گلاس ہے، یہ کپ ہے، یہ میز ہے، آیا یہ پاک ہے یا نجس ہیں، ان کا وضعی حکم کیا ہے. تو یہ وہ احکام ہے کہ جن کے بارے میں ہم آپ کی خدمت میں آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے اور باقاعدہ فقہی احکام کو آپ کے ساتھ بیان کریں گے. اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو ہماری اس گفتگو کو آگے بھی سنیے گا، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد.